بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان میں حملے، سی پیک کا مستقبل اب کیا ہوگا؟ کیا امریکہ بلوچستان میں اب انویسٹمنٹ کا رسک لے گا؟ آپریشن رد الفتنہ، یعنی اس کی سنسنی خیز تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت جو ہے اپنے اتحادیوں، ممالک اور پراکسیز کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف اس نے جو ایک انتہائی خوفناک سازش رچائی تھی، الحمدللہ ہماری سیکورٹی فورسز نے نہ صرف اس سازش کو ختم کر دیا بلکہ دشمن کے کئی موروں کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کالعدم بی ایل اے کا آپریشن ہیروف 2 تھا کیا اور اس کے مقصد کیا تھے؟ کیا سی پیک بند ہونے جا رہا ہے؟ کیا امریکہ بلوچستان میں سرمایہ کاری کا رسک لے گا؟ بشیر زیب نے قتل و غارت کے لیے آخر یہی وقت کیوں چنا تھا؟ آج میں آپ کے سامنے بھارت کی ایک گھناؤنی سازش کو بے نقاب کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں واضح کر دوں کہ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے شروع کیا گیا یہ جو آپریشن تھا آج ختم ہو گیا، اور اس کامیاب آپریشن نے ہندوستانی سپانسرڈ کالعدم بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کی کمر توڑ دی ہے، اور اس مختصر کارروائی کے دوران مختلف شہروں میں 216 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، اور اس وقت نوشکی کے سوا پورے بلوچستان میں حالات معمول پر آ چکے ہیں۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے سول ادارے جو ہیں مختلف علاقوں میں سرچ اینڈ کومبنگ آپریشنز کر رہے ہیں۔ تھانوں پہ، جیلوں پہ، سرکاری املاک پر حملہ کرنے والے افراد کی شناخت ہو چکی ہے، اور اب ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کوئٹہ میں انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ جزوی بحال کر دی گئی ہے، اور صوبے میں 8ویں اور 10ویں کلاس کے امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے، جبکہ کوئٹہ سے مختلف شہروں کے لیے ٹرین سروس کا بھی آغاز ہو گیا۔ تو اب آپ ان دہشت گردوں کو دستیاب وسائل کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ فورسز نے ایسے کئی سلیپر سیل پکڑے ہیں جہاں سینکڑوں ڈرونز، ہینڈ گرینیڈز، آر پی جی اور اینٹی ایئر کرافٹ اور دھماکہ خیز مواد اس کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ تو اصل میں بی ایل اے کی دہشت گردی کا یہ کھیل سی پیک اور بلوچستان کے معدنی وسائل کے گرد گھومتا ہے۔ اگر آپ بی ایل اے کی پچھلی کارروائیوں پر نظر دوڑائیں تو آپ کو ان میں خاص ایک ربط نظر آئے گا۔ حکومت پاکستان جب کبھی سی پیک کا کوئی نیا منصوبہ لانچ کرتی ہے، کسی منصوبے کو مکمل کر کے آپریشنل کرتی ہے، تو یہ دہشت گرد اچانک اپنی کمین گاہوں سے نکل کے اس علاقے میں حملے شروع کر دیتے ہیں۔ گوادر ایئرپورٹ آپریشنل ہوا تو ان لوگوں نے وہاں بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا۔ گوادر میں پینے کے صاف پانی کا منصوبہ مکمل ہوا تو یہ اسے برباد کرنے پہ تل گئے۔ چند مہینے پہلے پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بلوچستان کے معدنی وسائل کے تلاش کے معاہدے کیے تو ان لوگوں نے اپنے حملے تیز کر دیے۔ آپریشن ہیروف 2 لانچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف غیر ملکی سرمایہ کاروں کو خوفزدہ کرنا ہے، تاکہ صوبے کے وسائل پر ان کا قبضہ اور اجارہ داری برقرار رہے۔ پچھلے کئی دہائیوں سے سردار اور وڈیرے بلوچستان کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے۔ آج ان کی جگہ بی ایل اے، بی آر اے اور مجید بریگیڈ جیسے گروپس نے لے لی ہے۔ مقصد دونوں کا ایک ہی ہے کہ بلوچستان میں خوشحالی نہ ہو یا ترقی کا گزر نہ ہو، اور بلوچ عوام پسماندگی کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ بلوچستان سے گزرنے والے کوئلے اور تیل کے ہر ٹرک سے بھتہ وصول کرتے ہیں۔ اگر کوئی انکار کر دے تو گاڑی کو آگ لگا دیتے ہیں۔ معدنیات کی کانوں پہ حملہ کر کے وہاں مزدوری کرنے والے بے گناہ کارکنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس بدامنی کی وجہ صرف ایک ہے کہ یہاں کوئی بیرونی سرمایہ کار، کوئی غیر ملکی کمپنی، کوئی حکومتی اہلکار آنے کی ہمت نہ کرے، کیونکہ بلوچستان میں اگر سی پیک چل پڑتا ہے تو بیرونی سرمایہ کار آنا شروع ہو گئے تو پھر یہ خطہ 100 گنا سونا اگلے گا، یا روزگار عام ہو جائے گا، لوگ راتوں رات خوشحال ہو جائیں گے۔ اور دہشت گرد جانتے ہیں کہ اگر ترقی نے بلوچستان کا راستہ دیکھا تو پسماندگی کا رونا کیسے روئیں گے، لوگوں کو بھوک اور افلاس سے کیسے ڈرائیں گے، اور اس پرائی جنگ میں جھونکنے کے لیے نیا خون کہاں سے لائیں گے۔ یہ جانتے ہیں کہ جس دن بلوچستان میں خوشحالی آئی اس کا بیانیہ اپنے آپ مر جائے گا، اور اس لیے یہ چائنیز ورکرز کو اغوا کرتے ہیں، غیر ملکی کمپنیوں کے دفتروں پہ حملہ کرتے ہیں، مقامی ٹھیکیداروں کی مشینری کو جلا دیتے ہیں، اپنے علاقوں میں اسکول، کالج، ڈسپنسری اور سڑک تک نہیں بننے دیتے۔ بی ایل اے مقامی وسائل پہ اپنی اجارہ داری چاہتی ہے، جبکہ بھارت سی پیک روکنا چاہتا ہے، کیونکہ دونوں کی ایک ہی سوچ ہے۔ اس لیے بھارت اس دہشت گرد گروہ کو فنڈ فراہم کر رہا ہے۔ افغانستان میں کئی ایسے تربیتی مراکز ہیں جہاں را کے افسر ہی بی ایل اے کے کارندوں کو دہشت گردی کی تربیت دیتے ہیں۔ تو افغانستان میں امریکہ کو چھوڑا گیا اسلحہ اس وقت افغان طالبان کے قبضے میں ہے۔ بھارت افغان طالبان سے یہ امریکی ہتھیار خرید کے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جیسے گروپس کو دے رہا ہے۔ تو اب تو صورتحال یہ ہو چکی کہ را ہی حملوں کی پلاننگ کرتی ہے اور ان درندوں کو ٹاسک سونپتی ہے۔
جب یہ درندے بلوچستان میں قتل و غارت شروع کر دیتے ہیں تو انڈین میڈیا اور سوشل میڈیا پوری دنیا میں اس واقعے کی تشہیر کرتا ہے. تو جعفر ایکسپریس کے اغوا سے لے کے آپریشن ہیروف 2 تک آپ کہیں بھی انڈین میڈیا اس دہشت گردی کی مذمت کرتا نہیں دکھائی دے گا. ان کا فوکس صرف اس بات پہ ہوتا ہے کہ کس طرح بلوچستان کو انتشار زدہ علاقہ ثابت کیا جائے تاکہ کوئی فورن انویسٹر وہاں نہ آئے. آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ سعودی عربیہ ریکوٹیک میں سونے کی تلاش میں سرمایہ کرنے پہ آمادہ ہے، لیکن جس دن سعودی عربیہ نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا اس دن سے ریکوٹیک کے آس پاس کا پورا علاقہ حملوں کی زد میں ہے. تو دہشت گردی کو اس کے ماڈل کو اب توڑنے کی ضرورت ہے، اور یہ حقیقت ہے جس جگہ امن نہیں ہوتا سرمایہ کاری وہاں سے اڑ جاتی ہے. تو اگر ہمیں بلوچستان میں بیرونی سرمایہ کاروں کو لانا ہے تو پھر بی ایل اے کا وجود مٹانا ہے. اب بی ایل اے کو تاریخ کا حصہ بنانے کے لیے ہمیں ایک تو اس کے کارکنوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، دوسرا میں احساس محرومی پہ مشتمل ان کے بے بنیاد بیانیے کو دفن کرنا ہے. کیونکہ جب تک ہم دہشت گردوں کے اس بیانیے کو دفن نہیں کرتے تب تک افرادی قوت ان کو ملتی رہے گی. ہم ایک دہشت گرد ماریں گے 2 اور پیدا ہو جائیں گے. تو بلوچستان کی حکومت نے بی ایل اے کی سپلائی چین کو توڑنے کے لیے چند انتہائی اہم اقدام کیے ہیں. پہلا کام تو اس نے یہ کیا ہے کہ اب جس خاندان کا کوئی شخص بی ایل اے کے ساتھ پہاڑوں پہ جائے گا، اگر اس کے اہل خانہ ریاستی اداروں کو اس کی اطلاع نہیں دیں گے تو پھر وہ بھی قصوروار ہوں گے. اور اس پالیسی کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے. اب مختلف شہروں میں لوگ دھڑا دھڑ پریس کانفرنس کر کے ان دہشت گردوں کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہوا کہ وہ کسی مسلح تنظیم کے ساتھ وابستہ ہے کہ میرا اور میرے اہل خانہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس کے کسی قول و فعل سے تعلق ہے. حکومت پاکستان 2,500 زیادہ پاکستانی عسکریت پسندوں کی شہریت منسوخ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے جو زیادہ تر افغانستان میں مقیم ہے. اس فہرست میں ٹی ٹی پی، ایچ جی جی اور بی ایل اے کے دہشت گرد شامل ہیں، اور اس حوالے سے فہرستوں کی تیاری کا عمل شروع ہو چکا ہے اور اگلے مرحلے میں 5,000 عسکریت پسندوں کی شہریت منسوخ کرنے کا منصوبہ فائنل ہو رہا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان کی حکومت نے پہاڑوں سے اترنے والوں کے لیے عام معافی کا بھی اعلان کیا، اور کل وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے بھائی کی کوشش سے میرک چکرانی نامی ایک سردار نے اپنے 25 فرار شدہ ساتھیوں کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے. یہ گروہ سوئی اور کشمور میں دہشت گردی اور بتہ خوری کی وارداتوں میں ملوث تھا، لیکن اب یہ گروہ چکرانی امن فورس کا حصہ بن کے بی آر اے کی دہشت گردوں کا مقابلہ کرے گا. تو آپ دیکھیں کہ بی ایل اے نے آپریشن ہیروف 2 چائنا کو نقصان پہنچانے کے لیے لانچ کیا تھا، لیکن اس حملے کے بعد چائنا مزید پاکستان کے قریب ہو گیا. پاکستان میں چائنیز امبیسڈر نے کل وزیر داخلہ سے ملاقات کر کے ان کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا. تو چائنیز امبیسڈر نے دہشت گرد کے خاتمے کے لیے نہ صرف انٹیلیجنس شیئرنگ کی پیشکش کی بلکہ سائبر کرائم کے شعبے میں بھی تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. آپ دیکھیں بی ایل اے ہر بار اس منصوبے کے تحت حملہ آور ہوتی ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو نقصان پہنچے گا، لیکن ہر بار پاکستان کی چائنا کے ساتھ دوستی مزید مضبوط ہوتی ہے. تو امریکہ میں آج قیمتی اور نایاب معدنیات کے حوالے سے ایک عالمی کانفرنس ہو رہی ہے. تو علی پرویز جو ہیں اس کانفرنس سے پاکستان کی نمائندگی کریں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بی ایل اے کی حقیقی معنوں میں اب کمر ٹوٹ گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں اس جنگ میں صرف چائنا اور امریکہ ہی نہیں بلکہ سینٹرل ایشیا کے تمام ممالک بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. پہلے قازقستان کے صدر اسلام آباد کے دورے پہ آئی، آج ازبکستان کے صدر اسلام آباد میں ہیں. تو سینٹرل ایشیا کی تمام ریاستیں کراچی اور گوادر تک رسائی چاہتی ہیں اور وسطی ایشیا اور پاکستان کے درمیان ریلوے، گیس پائپ لائن، ٹیلی کام اور بجلی کی ترسیل کا انفراسٹرکچر قائم کرنا چاہتے ہیں. آپ ان لوگوں کی دہشت گردی کی سرگرمیوں کو اس تناظر میں دیکھیں گے تو آپ کو دہشت گردی کے اس کھیل کی سمجھ آ جائے گی. لیکن اب یہ انڈیا کا گھنونا کھیل زیادہ چلنے والا نہیں ہے. ہم آخری گولی تک ان کا پیچھا کریں گے انشاءاللہ اور ان کو چھوڑیں گے نہیں. Until the next time, Allah Hafiz.